اب اگر آج کی بات کریں تو یہی لوگ ہیں، یہی نمبر ہیں، اور اگر اس کی روح پہ جائیں جس کی قسمیں کھاتے ہیں اختیار ولی صاحب، یا جس کی وجہ سے آج ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جمہوریت، سویلین بالادستی، پارلیمنٹ کا تقدس، آزاد عدلیہ، تو اس میں تو کسی بھی اخلاقی، اصولی، منطقی ترازو پہ یہ پارلیمنٹ پوری نہیں اترتی۔ اس پارلیمنٹ کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تعلق ہے تو 50% کا تھا، کسی کا بھی نہیں 78 سالوں میں۔ 78 سال میں کسی پارلیمنٹ کا 78 سالوں میں کبھی کوئی کام 78 سالوں میں میری جان 78 سالوں میں کبھی آر ٹی ایس بیٹھتی تھی اس طرح آپ نے کہا جی بالکل بالکل عوامی نمائندہ نہیں ہے، بالکل کئی مرتبہ کہا بھائی، اگر آپ میں نے کبھی نہیں سنا، صرف ایک بار میں نے آپ کی ویڈیو سنی تھی جب 3 سال ان کی حکومت چلی اور اس نے پوری سارا ماحول گندا کر دیا، پھر آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی۔ اور کاش آپ ایک ویڈیو میں بولیں کہ آج ماحول جو گندا ہو گیا آپ حکومت کریں، ہم تو بولے تھے، ہم نے تو بہت کچھ کہا، لیکن ہمارا میٹر نہیں کرتا، ہم جو دل میں اس وقت ہوتا ہے وہ بولتے ہیں، اور اس وقت بھی کہا آر ٹی ایس بیٹھی۔ ایک پوائنٹ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اس کا مسودہ جو ہے وہ ہم بار کونسلز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اپوزیشن کے ساتھ بھی کریں گے، جرنلسٹ کے ساتھ بھی کریں گے، اس کے بعد جو فیڈ بیک آئے گا وہ اس کا پھر فائنل ڈرافٹ بنے گا۔ کیا یہ اس گنجائش کے اوپر ان کو لیوریج دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ بھائی جان کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اچھا جی، کیوں آپ زیادہ بھولے ہیں کہ میں زیادہ اس وقت بھولا ہو گیا ہوں کہ یہ اختیار والی بھائی بولیں کون سا مسودہ، کون سا تجاویز، اور کون سی انہوں نے تجاویز، اختیار میری ان کی رائے کا احترام ہے، لیکن کون سا انہوں نے ہماری لے کے تو سن کے تو انہوں نے کرنا ہے جو آلریڈی چیزیں طے ہیں۔ فار ایگزامپل آئینی عدالت کا قیام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پوری پاکستان والے کہتے ہیں کہ نہیں بننی چاہیے، سپریم کورٹ بے توقیر ہو جائے گی یا مزید بے توقیر ہو جائے گی، تو آپ سمجھتے ہیں یہ رک جائیں گے، اور ججوں کے تبادلے کا اختیار آپ سمجھتے ہیں یہ رک جائیں گے؟ کیوں رکیں گے بھائی؟ ججوں کا تبادلہ ہوگا، این ایف سی ایوارڈ میں اس کے حق میں ہوں، یہ ہونا چاہیے صوبائی، یہ یعنی مرکز کنگال ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی آپ اندازہ کریں، یہ انگریز دور کا تھا، آئین میں لکھا ہے کہ ایگزیکٹو اور عدلیہ علیحدہ، اور عدلیہ کی آزادی، انہوں نے پھر کیا ضرورت ہے اب اس کی بلدیاتی انتخابات کی اور ان ساروں کی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر آپ آج اختیار ولی صاحب کی وفاق میں حکومت ہے، آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ یاد رکھیے گا، یہ اختیار ولی صاحب اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے یا ادھر بیٹھے ہوں گے تو میں ان کو اس وقت یاد دلاؤں گا کہ بھائی جان یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان گڑھوں میں آپ گریں گے، آپ ہماری طرف آئیں گے تو ہم کہیں گے جی ہم نہیں کر سکتے، ثبوت دیں پیکا آرڈیننس سے، عدلیہ کی طرف جائیں گے تو عدلیہ کہیں گے نہیں جی، وہ اس وقت اس حکومت کے عدلیہ ہر جگہ لڑائیاں اب بھائی جان آخری ایک جملہ، اب مثال کے طور پہ کہ اب اس ساری ترمیم 27ویں ترمیم کے بعد تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے ریلوے، جیسے پی آئی اے، جیسے پاکستان پوسٹ، جیسے اسٹیل مل، ایسے ہی عدلیہ بھی ایک ہو جائے گی حکومت کے اندر۔ تو اگر آپ نے یہی ہمیں خواب دکھائے تھے، ووٹ کی عزت، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، آزاد عدلیہ، آزاد صحافت، یہ 26 زیادہ دور نہ جائے، پی ڈی ایم کے 26 نکات ان کے دیکھ لیں، ٹھیک تو ایک اور آج ہمیں ابھی میں ایک کو سن رہا تو کہہ رہا تھا چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت کا پتہ نہیں تھا، بھائی اس میں اور کتنی چیزیں تھیں، وہ ساری چیزیں کدھر گئیں؟ جی اختیار صاحب، چارٹر آف ڈیموکریسی کا سب سے بڑا اگر میں کمال آپ کو بتاؤں اور آپ کو یاد دلاؤں، آپ بڑے اچھے صحافی ہیں، آپ کی ایک فالوئنگ ہے ارشاد بھٹی صاحب، مجھے آپ سے چھوٹا سا گلہ ہے، آپ صحافی ہیں، میں ایک کارکن، سیاسی کارکن ہوں، آپ کی یہ باتیں میں کہتا ہوں نا کہ آپ کا کہنا جو ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے معاشرے پر۔ آپ نے اس حکومت کو اتنا سپورٹ کیا تھا جس کے لیے آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا تھا، اور آپ دن رات اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے، ان کے غلط کاموں کی تعریفیں کیا کرتے تھے، کبھی بھی آپ نے نہیں بولا کہ وہ یونیورسٹی نہیں بنی، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں وہ لائبریری نہیں بنی، وہ بلڈوزر نہیں پھرے گورنر ہاؤسز پہ، کبھی آپ نے 50 لاکھ گھروں کا، 1 کروڑ نوکریوں کا، مدینہ کی ریاست کا آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ آج میں یہ بات برملا کہتا ہوں، منصور علی خان میرا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ بہت پیار ہے ان سے، لیکن ہماری بھائی بندی جب مائک اور کیمرہ آن ہو جاتا ہے یہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، یہ اپنی پوزیشن ایسے لیتے ہیں، ہمیں رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن جب when it comes to پی ٹی آئی تو یہ ان کو بھی نہیں بخشتے۔ جو ٹرولنگ ان کی ہوتی رہی ہے، میرے کپتان کے
وہ بیانیے پر. چلیں میں چھوڑے نا. نہیں سر میں ویسے نہیں اس کی ضرورت نہیں سر. لیٹ می ڈیفرینشیٹ جی. نہیں پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں میں آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو. ارشاد بھٹی صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں. میرا گلہ ہے, میرا گلہ ہے سر. آپ مجھے میرے ساتھ نہ اکھاڑے میں ڈالیں ان کو. آپ کی نہیں میں اکھاڑے میں نہیں ڈال رہا ہوں, میں ویسے مثال دے رہا ہوں. اس طرح دیگر صحافی بھی ہیں, لیکن ارشاد بھٹی صاحب میں مجھے گھلا یہ ہے کہ ہم کو بہت ہی پاک پوتر کام بھی اگر کر لیں یہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. عمران خان جتنی گندگی کرتا تھا یہ اس کو سپورٹ کرتے تھے. تو دس از وٹ میں کہتا ہوں کہ یہ صحافت نہیں ہے. اچھا چلے یہ آپ کی بات یہ ہے کہ اختیار صاحب اس کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گا. اپنی باری آپ ضرور دیں, آپ اپنی باری پہ. اختیار صاحب میں آپ کو یہ بالکل نہیں, یہ ابھی جو آپ کر رہے ہیں یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ پوتر کام ہے یا گندا کام ہے؟ سر میں آپ کو پہلے جب ہم نے ڈیبیٹ اوپن کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا کام جو ہے وہ قانون سازی کرنا ہے. قانون سازی وہ جس کا فائدہ ہو پاکستان کو, اس کی انٹیگریٹی کو, اس کے عوام کو, اپنے ملکی مفادات کو لیکن یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس پہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. سر اگر ایسی بات ہے تو پھر 4.25 سال جو یہ حکومت کر کے گئے ہیں ان کی تو ساری حکومت ہی غیر قانونی, غیر آئینی اور حرام تھی شرعن. لیکن یہ 4.25 سال کر کے گئے, یہ کیا کر کے گئے, وہ تو پوری دنیا کو وہ آپ کے سامنے. مطلب ان کے الزام لگانے کا میں اتنا زیادہ پہلے میں سیریس لیتا تھا, اب میں نہیں لیتا. آپ نے سہیل آفریدی صاحب اس پہ بھی ذرا جواب دے دیں. آپ نے سہیل آفریدی صاحب کی جعلی ویڈیو چلائی ہے آپ. اچھا یہ جعلی ویڈیو کی بات کرتے ہیں. میں اچھا چیلنج ویلنج یہ ساری باتیں نا, یہ سیاست میں نا مصطفیٰ قریشی والے ڈائلاگ ایسی کی تیسی پھیر دیں گے, اگر یہ نہ ہوا تو خون جلا دو, گرا دو, اٹھا دو, توڑ دو. یہ ساری باتیں یہ ڈائلاگ بازی ہے. میں سیریسلی کہتا ہوں, آئی ایم ریئلی سیریس. میں ان کو کہتا ہوں چیلنج ویلنج نہیں دیتا کہ سہیل آفریدی صاحب خود کہہ دیں کہ یہ ویڈیو ان کی نہیں ہے تو کہہ دیں گے وہ, اس میں ایسی کون سی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی کہہ دیں گے. وہ کہہ دیں نا کہ یہ ویڈیو میری نہیں ہے. تو آپ مانتے نہیں میری ہے کہاں کی, آپ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جناب سہیل آفریدی. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا. یہ آپ کو ویڈیو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کور کمانڈر ہاؤس پہ پہنچ گیا ہوں, یہی پہنچے, سب دوست آ جائیں. یہ کیا تھی وہاں پر؟ کوئی بڑے موٹے چاولوں کی خیرات تھی یا بنو بیف پلاؤ بک رہا تھا, وہ بٹ رہا تھا. ادھر گئے تھے, کیا کرنے گئے تھے وہ خود ہی اس کی تفصیل بتا دیں. ورنہ جو اس مقصد لیے جا سکتا ہے جو بڑا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں, وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ 9 مئی ہے, کور کمانڈر ہاؤس ہے اور یہ حملہ کر رہے ہیں, یہ بغاوت پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں, اگر ان کو کوئی شک ہے, میں چیلنج پھر بھی نہیں دیتا. میرے سب بھائی دوست ہیں, یہ جائیں اور اس کا فورنزک کرا لیں کہ یہ ویڈیو غلط ہے, یہ ڈیپ فیک ہے یا یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. اور یہ آخر میں آپ چیلنج نہیں کر رہے, لیکن ایک چیلنج انہوں نے وہ جو 3 کروڑ کا کیا ہے, آپ کو ایکسیپٹیبل ہے؟ کون سا والا؟ مریم نواز صاحبہ اور مہر شرافت کے درمیان. یہ نعیم صاحب نے کہا نا حلقے کھولنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اگر یہ نہیں کہیں گے تو یہ ٹی وی پہ کیسے آئیں گے؟ کیوں یہ کیسے بیٹھیں ادھر بیٹھ کے یہ کیا کہیں؟ یہ تو ہمارے مینڈیٹ کو آپ کہیں, ہاں ٹھیک ہے, یہ ہمارے مینڈیٹ کو ایسے ہی بولتے رہیں گے. میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارے مینڈیٹ پر اعتراض ہے, آپ کے مینڈیٹ پر تمام پارٹیوں کو خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ الزام ہے وہ کہ آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ مال مسروقہ ہے. آپ آئیڈینٹیفائی کریں سر, میں کیا ہے میرے حلقے آئیڈینٹیفائی کریں. میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں, نیکسٹ شو میں آپ ہمیں بٹھائیے, میں اپنے حلقے کا رزلٹ آپ کے سامنے لا کے رکھتا ہوں. اچھا, میرے حلقے کے میں نے صبح سے وہ دونوں حلقے کھول لیتے ہیں نا. میں کہتا ہوں کہ ذرا نہیں دونوں کھول لیں سر, ہمارے وہاں یہ تیسری میں آپ کھول لیتے ہیں, آپ کا حلقہ کھول لیتے ٹھیک ہے, کھول لیتے, بٹ پلس مریم نواز کا حلقہ کھولیں جی. آپ کے پاس وہ ہے کھولیں الیکشن, بالکل کھولیں کے فارم 45 بالکل کھول. آپ کے پاس الیکشن, آپ کو میرے پہ اعتبار ہے نا, اگر آپ میری تعریف کر رہے بھائی جان میں دونوں کے ساتھ فیئر چلتا ہوں. سن لیجئے, اگر آپ کے پاس الیکشن ٹریبیونل کا فورم ہے, آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے؟ سر میں پوچھ رہا ہوں, کھولے. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا میں لے آتا ہوں, آپ نے اپنے حلقے کے بارے میں کہا میں لے آتا ہوں. میرا حلقہ اگر آپ کھلوا دیں تو میں وہ حلقہ آپ کے لیے کھلوا سکتا. نہیں میں نے کہا آپ یہاں پہ اس پروگرام میں فارم 45 لے آئیں. جی بالکل ٹھیک, لے آئیں گے آپ لے آئیں گے. کب چھوڑے نا, وہ مان گئے نا, آپ کو بھی اعتراض نہیں. چلے اب آپ کے حلقے کے حوالے سے تو انہوں نے کہہ دیا, اب انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے حلقے کے بارے میں کہا, اس پہ بھی آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لے آئیں فارم 45. میں یہاں پہ اینکر کر لوں پروگرام,
کر لیں, آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ بالکل کوئی دونوں سائڈز کے فارم 45 سامنے رکھ لیں گے, بالکل پتہ لگ جائے گا کس کا. اچھا اس کے ساتھ ذرا تھوڑی سی چیز اور بھی نتھی کر لیں. بتائیے. میرے خیال میں اگر ہم حلقے کھولنے جا رہے ہیں تو یہ احتساب ذرا 2018 سے ہی ہو جائے, وہ تو کر لیتے وہاں سے شروع ہو جائے, یہاں سے سٹارٹ کریں. نہیں چیز جو ہے نا کھول لیتے ہیں 2018 میں, کھول لیتے ہیں. دکان ایک ہی کھل رہی ہے, کھول لیتے ہیں, ایک ہی دکان کھل رہی ہے. آپ بتائیں 2018 کا کون سا حلقہ؟ 2018 میں میرا ہی حلقہ کھول لے بھائی جان. میں تو آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے, جو ہمارے ساتھ کے پی میں ہو رہا ہے, آپ لاہور میں بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک, ارشاد بھٹی صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر سے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, یہ لاہور میں بھی ہوتے ہیں. ہم جو وہاں پر آن گراؤنڈ بھگت رہے ہیں, خدا کی قسم یہ آپ کی سوچ ہے. اچھا, وہاں پر ہم سے جیتے ہوئے الیکشن 2018 میں یہ تبدیلی آئی وائی نہیں تھی, اٹ واز بین انٹروڈیوسڈ 2018 میں, 13 میں, اور 2024 میں جنون آئی. 2000 سن لیں, آپ کو تو فوراً کہنا چاہیے. میں کہتا ہوں 2013 میں تبدیلی واز بین انٹروڈیوسڈ, کہیں تو صحیح نا. 2018 میں تبدیلی واز بین براٹن, یہ لائی گئی. 2024 میں تبدیلی واز بینگ بریڈ. 2024 میں فیض حمید کی باقیات نے ہم پہ دوبارہ تیسری بار مسلط کیا. 2024 میں کیا ہوا؟ 24 میں کیا ہوا؟ مسلط کی گئی, دوبارہ مسلط کر دی تیسری بار کے پی کے اندر. تیسری بار, صرف کے پی میں, تیسری بار. یعنی کے پی میں اوور آل. I'm talking about KP because بھائی آپ کا چیلنج میں وہاں رہتا ہوں, انہوں نے قبول کر لیا, میں وہاں رہتا ہوں, میں وہاں سے الیکشن لڑتا ہوں, مجھے وہیں تاریخ بتائیے, ٹائم بتائیے. وہ اپنے فارم 45 لے کر آئیں گے اور مریم نواز صاحبہ کی بھی فارم 45 لے کر آئیں گے. آپ کو منظور ہے؟ مجھے منظور ہے. آپ اگلے شو میں رکھ لیں, جو اگلی منگل کو یا سوموار کو آپ کا شو ہوگا, ٹھیک, میں لے کر آ جاؤں گا, یہ بھی لے کر آ جائیں, یہ نہیں لے کر آئیں گے. میں آپ کو میں تو قبول کرتا ہوں. اچھا میں آپ کو نا, میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. سنیں, میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 20, 21, 22 نومبر والا جو ہفتہ ہے نا, اس ہفتے میں نے 4 شوز اسلام آباد سے کرنے ہیں. بس ٹھیک ہے, یہ ڈن ہو گیا, یہ لے کر آ جائیں, میں بھی لے کر آ جاؤں گا. انہوں نے بھائی جان سن لیجئے, یہ ڈیٹ بنتی ہے, لگتا ہے ایک شو کی بات نہیں, یہ ایک شو میں ختم ہو جائے گا. یہ سر بنتا ہے پورا شو ہی ہم نے فارم 45 پہ کرنا ہے. سنیں 2-3 دن کے بعد گھنٹے فیصلہ ہو جائے گا. 17, 18, 19, 20. اچھا سن لیجیے, بس 17, 18, 19, 20 آپ جس دن کہیں نا, مجھے آپ کل کہیں تو میں کل آنے کے لیے تیار. یہ آپ کی پالیسی ہے کہ 2 دن آپ نے لگتار نہیں دینا, میں کل کے لیے بھی تیار ہوں. نہیں کوئی پالیسی نہیں ہے, بس کل آئیں, مجھے کل آ جائیں. آپ سیم پہلے میں 2 دن 3 دن 4 دن بس آ جائیں, کل آ جائیں. سن لیجیے, پوچھ لیجیے, کل ایک دن کا کام یہ ہے نہیں. کتنے دن کا کام؟ ہاں ٹھیک ہے, میں تو آپ کو بہت ٹائم دے رہا ہوں. آپ کو میں 2-4 حلقے اور بھی دیتا ہوں کے پی سے ہی, اور آپ پہلے ایک کریں پھر آپ کے پی کے لے آئیں سارے. سن لو, قبول ہے, تھوڑا جا سن لو, حوصلہ رکھو. نہیں اب میرا خیال میں میری باری ہے نا, کافی ٹائم سے سن رہے ہیں. آپ بات کمپلیٹ کریں پھر میں آپ کو میں 2-4 حلقے کے پی کے اور بھی دیتا ہوں. آپ بھلے آپ اس میں پنجاب کے 2-4 حلقے اور بھی ڈال دو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, گڈ ڈیل, ٹھیک ہے. آپ پھر بعد میں ہنس لیجئے. میں آپ کو 2018 کے بھی کچھ الیکشن رزلٹ رکھتا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ بھی کچھ حلقے اپنے اٹھا کے لے آؤ. ٹھیک ہے, ویری گڈ, آپ کو دکھا دیتے. ویری گڈ. ہمارے میں تو یہ گٹس تھی کہ جب آپ کھڑے ہوئے کنٹینر پر, ہم نے تو حلقے کھلوا بھی دیے, ریکاؤنٹنگ بھی کر کے دی. آپ نے اپنی حکومت کی کوئی ایک حلقہ آپ نے کھولا ہے؟ آپ نے کوئی ایک حلقہ میں کہا ہے؟ کون سا حلقہ کہا ہے؟ کمال ہے, آپ کے عمران خان نے تو اس کے لیے کمیٹی بنا دی تھی, پرویز خٹک اس کمیٹی کا چیئرمین تھا, اور ایک حلقہ نہیں کھولا. دیکھیں میں تو اب دیکھیں میں تو, آپ اس وقت سیاست میں نہیں تھے. نہیں تھے یا نہیں تھے, ابھی کی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ فارم لے کر آ جائیں. کل رکھ لیں, پرسوں رکھ لیں, 2 رکھنے ہیں پروگرام, 3 رکھنے ہیں, جس کا یہ کہتے ہیں ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. پہلے مریم کا آپ فیصلہ کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر, جو صورتحال ہے, بڑا ضروری ہے کہ ایک دفعہ یہ سلسلہ جو ہے نا بند ہونا چاہیے. ٹھیک. نمبر 2 انہوں نے بات کی ہے سہیل افریدی کے حوالے سے. یہ 16/3/2023 اوپر لکھا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر, آپ خود سے ایڈیٹنگ کر کے نہیں لکھ سکتے. جب آپ ویڈیو ڈالتے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ رہتی ہے. اگر اس پہ بھی یہ اتفاق نہیں کرتے تو پھر میرا خیال میں تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتا, پھر ان کی اپنی مرضی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 16/3/2023 اور یہ بالکل وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں مقابلہ کروں, یہ انہوں نے ویڈیو چلائی ہے. کیونکہ کسی نے ان کو بھیجی, وہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ والا معاملہ نا, تو وہ انہوں نے پروگرام میں بیٹھ کے چلا دی. ٹھیک ہے جی, یہ اس کے حقائق ہیں. تو میں تو ادھر ہی آپ کو فرانسک کی بھی ضرورت نہیں ہے, ڈیٹ کے ساتھ مینشن ہے, اور سہیل افریدی کا اپنا اکاؤنٹ ہے, ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے,
اس پہ موجود ہے. مجھے ذرا نمبر 1 میرے سمجھنے کے لیے ذرا مجھے بتا دیں. اب آپ کے سمجھنے کے لیے نا اب سہیل افریدی نہیں ہے. اب دوسرا سہیل افریدی کی بات نہیں کر رہے کہ سہیل افریدی نہیں ہے. سہیل افریدی زمان پارک ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ زمان پارک ہے اور 16/3/2023 کی ویڈیو ہے. آپ نے کہا کہ 9 مئی کو یہ حملہ کر رہا ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ویڈیو آپ نے پہنچ کے ہوں, یہ سامنے ویڈیو ہے بھائی جان. وہ کہتے ہیں آپ نے یہی ویڈیو دکھائی ہے. اب اس کے اوپر کور کمانڈر ہاؤس کا آپ نے کوئی اس میں آواز ڈالی ہے, یہ کچھ کی ہے, یہ سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نہیں نمبر 2, آپ غلط ویڈیو آپ اپنی باری پہ آ جائیے نا. نہیں یہ وہی ہے. ہاں تو یہ وہی ہے نا, یہ وہی ہے نا, وہی ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں میں کور کمانڈر ہاؤس کھڑا ہوں. کدھر کور کمانڈر ہاؤس کھڑا؟ اور بھائی جان کور کمانڈر ہاؤس کی نہیں ہے یہ. 9 مئی کو سہیل افریدی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں یہ سامنے ویڈیو پڑی ہے. نہیں آپ کے پاس کیا وہی ویڈیو ہے؟ ہو سکتا ہے 2 مختلف جگہوں پہ وہی ویڈیو ہے کہ وہاں پہ بھی ہوں تو وہاں پہ بھی. آپ یہ سفید ٹوپی والی دکھائیے نا, آپ کے پاس ہے یہی ویڈیو نہیں چلائی ہے. وہ ویڈیو یہ غور سے دیکھیں, ان کو دکھائیں یہ دکھائیں, یہ ہے, یہ فریم ہے آپ کے پاس, کیا ذرا دکھائیں. یہ کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لے ذرا, سن لے. کور کمانڈر ہاؤس کا نام سنا آپ نے؟ ریورس کریں. نہیں یہ آپ دیکھیں ویڈیو, اس کو ایڈٹ کیا گیا, یہ نظر آ گئی ہے. 1 منٹ ٹھہر جائیں, ان کو دکھائیں, یہ ایڈٹ کیا گیا ہے. اچھا دکھائیں, ان کی آواز دیکھیں. یہ بھٹی صاحب دیکھیں ذرا, یہ ایڈٹ کی گئی ہے ویڈیو. آپ اوریجنل دکھا دیں. میں اوریجنل تو دکھا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جو دکھا رہے ہیں یہی فریم دکھائیں نا. دیکھیں یہ فریم والی ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے نا, میں آپ کو دکھا رہا ہوں. انہوں نے ایڈٹ کیا ہے, یہ بول ہی نہیں رہا. جیسے عمران خان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں نا, ان کی تصویر لگا کے کہ ان کا پیغام اڈیالہ سے آ گیا, یہ اس طرح کی ویڈیو بنائی گئی ہے. میں حوصلہ کر رہا ہوں نا. میں تو آپ انہیں دکھائیں, یہ وہ ویڈیو جو میں نے چلا دی ہے, دکھائیں انہیں. روکے نہیں ادھر دکھائیں. آپ کا غلط ادھر ہی ثابت ہو گیا بھائی جان. فیبریکیٹڈ ویڈیو آپ نے بنائی ہے, وہ آواز اوپر لگا کے, ٹھیک ہے, ویڈیو کے اندر ان کے لفظ نہیں میچ ہو رہے. سہیل افریدی کی ٹائم لائن سے چلا کے دکھا, میں ٹائم لائن پہ دکھا رہا ہوں. چلیں دکھائیں, آپ دکھائیں. This is what I have shared yesterday کہ یہ سہیل افریدی صاحب کے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا لنک پیش خدمت ہے. ڈیٹ کیا ہے؟ ادھر دکھا, آپ میں فیس بک اکاؤنٹ بھی دکھا دیتا ہوں. خود پلے کریں اور یہ خود آپ چیک کریں. میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں جی, پلے کریں. 11 مئی 2023 یہ سہیل افریدی صاحب کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے, ویریفائڈ, یہ ان کا اکاؤنٹ ہے. اچھا سن لیجئے. اچھا یہ جنہوں نے 11 مئی کی بتائی ہے نا, آگے بھی سن لیجئے. وہ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی لوکیشن کیا بتائی. ایک منٹ. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کور کمانڈر ہاؤس, اور آپ فرما رہی ہیں زمان پاک کے پاس نا ایسا کوئی برج نہیں ہے جو پیچھے نظر آ رہا ہے. بھائی جان برج ایڈیٹنگ کی گئی ہے نا. اچھا برج میں پیچھے ڈالا گیا ہے. آپ پیچھے بے شک خانہ کعبہ کی تصویر لگا دیں. نہیں اللہ معاف کرے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہی تو ویڈیو کا کمال ہے. نہیں بھائی, یہ تو ان کے اپنے اکاؤنٹ سے ڈلی ہوئی ویڈیو. مجھے دکھائیں, یہ ان کے اکاؤنٹ. بھائی مجھے دکھائیں نا, میں ان کے اکاؤنٹ سے. یہ لیں, یہ میں نے ان کا دکھا دیں ان کو. یہ میں نے ان کا لنک شیئر کیا. آپ کا لنک کھول دکھائیں نا. ایک منٹ, یہ دیکھیں. This is the, یہ دیکھیں. میں ناظرین تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں جو اس وقت کیا یہاں پہ چل رہا ہے. میرے بھائی آپ کھولیں نا, اختیار ولی صاحب نے جو ویڈیو نکالی ہے وہ سہیل افریدی صاحب کے فیس بک اکاؤنٹ سے نکالی ہوئی ہے, جو کہ ایک ویریفائڈ ہے, اور جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے پاس اس وقت موجود ہیں, آپ وہاں پہ پہنچے. یہ ویڈیو اس وقت نہیں ویسے پنچوتا صاحب کو دکھائی جا رہی ہے, جو ان کے آفیشیل پیج کے اوپر پوسٹڈ ہے, اور یہ ڈیٹ ہے اس کی میرے خیال میں 11 مئی 2023 تو یہ تقریباً وہ ڈیٹ ہے جو کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ ہوئی بھی ہے, ابھی تک موجود ہے, جو اختیار ولی صاحب دکھا رہے ہیں. جی یہ میرے پیج نہیں, دیکھیں یہ ویڈیو یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے پشاور کا, وہ موجود ہے, اور 11 تاریخ کی آپ ڈال رہے ہیں. 9 مئی کب ہوا ہے, 11 2 دن بعد, اس دن عمران خان. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ بھائی جان ایڈیٹنگ کی گئی ہے نا آواز کے اوپر. یہ نہیں ہے کور کمانڈر ہاؤس, وہ پشاور تھا. یہ اکاؤنٹ کس کا؟ سہیل افریدی پشاور تھا, لاہور کے قریب ہی نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اکاؤنٹ جو دکھا رہے ہیں یہ سہیل افریدی کا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ویڈیو ہے وہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے. تو سہیل افریدی صاحب نے خود ڈالی ہوئی نا بھائی. بھائی جان انہوں نے ایڈیٹنگ کی ہے نا. انہوں نے کس طرح کرنا ہے, اکاؤنٹ سہیل افریدی کا ہے. بھائی جان آپ نے ڈالی ہے نا, آپ نے ایڈیٹنگ کی ہے, اس کے اندر کہیں پر وہ نہیں کہہ رہا کہ میں کور کمانڈر. یہ جو ویڈیو دکھا رہے یار آرڈیننس, یہ ویڈیو جو دکھا رہے ہیں, دیکھیں یہ اکاؤنٹ سہیل افریدی کا ہے, لیکن اس کے اوپر سہیل افریدی کے اکاؤنٹ پہ ویڈیو انہوں نے ڈالی. انہوں نے نہیں کہا کہ میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور کھڑا ہوں, اور یہ نہیں کہہ رہا نا بھائی جان.
یہ پھر پلے کرتے کدھر کہا ہے چلا دیں. انہوں نے کہا ہے میں کور کمانڈر ہاؤس کے پاس موجود. نہیں وہ پشاور تھا. نہیں پشاور بھی ہو سکتا ہے. نہیں پشاور نہیں تھا نا بھائی. یہ پل پیچھے نظر آ رہا ہے جس پل کی آپ بات کریں. ایک بار پھر سے چلا دیتا ہوں. یہ لے چلائیں. کور کمانڈر ہاؤس کے نزدیک ہم پہنچ چکے ہیں. کور کمانڈر ہاؤس نظر آ رہا ہے مجھے یار. آپ اٹھا کے ہمیں ادھر آ کے پراپوگنڈا کر. اچھا چلیں اب آگے ایک منٹ بند کیجیے گا اس کو. بات یہ یہی کہتا ہوں کہ جو بندہ خود کہہ رہا ہے ہم اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. نہیں میرے سامنے ویڈیو پڑی ہے یہ آپ نے ساری چلائی. دیکھیں چونکہ ناظرین بھی یہ ویڈیو نہیں دیکھ پا رہے وہ ہم لوگ پھر اس کو بعد میں سیس کر لیں گے. ناظرین سوال